جاد بھائی ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے میں پرسنلی بہت مجھے پسند ہے اس کے بارے میں بات کرنا. کہیں نہ کہیں میری بھی سیکھ ہے, آف کورس میری سیکھ ہے, لیکن زندگی میں نے بہت سیکھا اس ٹاپک سے. آپ کی اجازت کے ساتھ بسم اللہ. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ تکبر شہرت کا ہو یا دولت کا, طاقت کا ہو یا علم کا, حسن کا ہو یا حسب و نسب کا ہو, حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو, انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے. اسی بارے میں ہم جانیں گے کہ یا اللہ میرے اندر کتنی قسم کے تقوی جنم لے سکتے ہیں یا آلریڈی جنم لے چکے ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جہاں پر ہمارے جسم کے ساتھ کچھ بیماریاں لگی ہوئی نا, وہاں کچھ روح کی بھی بیماریاں ہیں. سبحان اللہ. اور روح کی بیماریوں میں سے سب سے مہلک بیماری جسے میں کہہ سکتا ہوں وہ تکبر ہے. اللہ حدیث میں کہ اقبح الخلق التکبر, سب سے قبیح ترین جو اخلاق اور اخلاق کی برائی ہے وہ تکبر کرنا ہے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو 99 نام ہم پڑھتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صرف 99 صفاتی نام نہیں, اس کے نام بہت ہیں. یہ 99 ہمیں ایک حصر کر کے عدد میں بتائے گا. اس میں ایک نام آپ پڑھتے ہیں المتکبر. بالکل ایسا ہی. اس کا ترجمہ یہ تکبر کرنے والا. تکبر کا لفظ نکلا ہے کبر سے, بڑائی سے, کبریائی, اکبر ہونا. علماء فرماتے ہیں تکبر کی صفت اللہ میں ہو تو اس کی اچھائی ہے, اللہ بندوں میں ہو تو برائی ہے. اللہ سبحان اللہ. اس کا دیکھیں نام ہے المتکبر. سبحان اللہ. اسے زیب دیتا ہے تکبر کرنا. سبحان اللہ. حدیث میں آیا کہ اقبح الخلق التکبر, سب سے بری برائی جو ہے تکبر ہے. ایک روایت میں آیا کہ ایاک والکبر, تکبر کرنے سے بچو, فإنہ معصیت الرحمن و حملۃ الشیطان, شیطان کا حملہ ہے اور رحمان کی معصیت ہے. اللہ. ایک روایت میں یہ آیا کہ من بریا من الکبر نالا الکرامت, جو تکبر سے بچتا ہے وہ بزرگی کو پہنچ جاتا ہے. اللہ. آپ دیکھ لیجئے, جھکنے والے ہوں گے وہ ہمیشہ بڑے ملیں گے. اللہ اللہ. اور یہ جملہ بھی علماء یہ بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جس پیڑ پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں اس کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے. جس پیڑ پہ پھل ہوتے ہیں وہ جھکتا ہے. تو اگر آپ کے پاس علم ہے, منصب ہے, تو آپ جھکیں. تو حدیث میں تو یہ موجود ہے کہ تکبر کرنا انسان کو زیبا ہی نہیں دیتا. تکبر کی جو اپوزٹ ایک صفت ہے وہ ہے خاضع ہو جانا, جھک جانا. مولا علی فرماتے ہیں کہ عجبت لابن آدم, مولا علی فرماتے ہیں آدم کی اولاد کے لیے تعجب ہے, اولہ نطفۃ وآخرہ جیفا, اس کی ابتدا بھی نجاست تھی اور جب یہ مر کر جا رہا ہے تو بھی مردار ہے, نجس ہو چکا ہے, اس لیے میت کو غسل دیا جاتا ہے. انسان کا تکبر کرنا بنتا کیسے؟ آیا تب بھی نجس, بچہ پیدا ہوا غسل کرنا پڑے گا, جا رہا ہے تو نجس. پھر فرمایا وقام بینہما وعاء للغائط. اب حدیث ہے, ترجمہ کروں گا, اس کی درمیانی زندگی ایسی کہ گویا یہ اپنا فضلہ اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے, درمیانی زندگی میں نجس ہے. اب آپ اس کے بعد انسان تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ ایک حدیث میں مولا نے فرمایا تعجب ہے آدم کی اولاد پر کہ چربی سے دیکھتی ہے, ہڈی سے سونگتی ہے, اور تکبر کس بات پہ کرتی ہے, اور زبان گوشت کے لوتھڑے سے بولتی ہے. ایک حدیث میں آیا آدم کی اولاد تکبر کس پہ کرتی ہے, اس کی سب سے اچھی جو لباس ہے ریشم وہ ایک کیڑے کا تھوک ہے, اور اس کی سب سے اچھی غذا شہد وہ ایک مکھی کا فضلہ ہے جو وہ نکالتی ہے تو شہد بنتا ہے. تو تکبر کس پہ کرتا ہے انسان؟ تو بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیب ہے. اللہ والے جو اللہ کے انبیاء ہیں, ائمہ اہل بیت ہیں, ان کو حق تھا کہ بڑائی جتاتے, لیکن انہوں نے کبھی بڑائی نہ جتائی. رسول اللہ سے زیادہ کائنات میں حقدار کون تھا؟ لیکن ہمیشہ آپ چھوٹوں کے ساتھ خاضع رہے, بڑوں کا ادب فرماتے تھے, حتیٰ کہ جانی دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے. تو ہمیں رمضان المبارک کا پیغام یہی ہے کہ تکبر سے بچیں. حدیث میں یہ کہ جو تکبر کرتا ہے نا, اس کے اندر اندر عجب پیدا ہوتا ہے. عجب کہتے ہیں جسے میں پیدا ہو جانا, اپنی خوشامد, اپنے آپ سے سیلف سیٹسفیکشن پیدا ہوتی جا رہی ہے, بس میں اچھا ہوں, میں اچھا ہوں. اس کے لیے ایک علاج علماء نے بتایا اخلاقیات کے اندر, وہ یہ ہے کہ جب بھی تکبر پیدا ہو اپنے اندر تو فوراً اپنی برائیوں کو یاد کرو. جب اپنی برائیاں یاد کرو گے تو تم خود سوچو گے کہ جتنا میں اچھا بن رہا ہوں اس سے زیادہ تو میں اندر سے خود برا ہوں. چنانچہ اس انسان کو پھر تکبر سے دور ہونے کا موقع نصیب ہو جاتا ہے. جواد بھائی آپ نے بہت خوبصورت بات کی. آپ نے بات کی کہ انسان اپنی برائیوں کو یاد کرے. ہم یاد کر سکتے ہیں, اپنی برائیوں کو دیکھ سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری برائیاں کیا ہیں اندر. انسان سب سے زیادہ آگاہ اپنی چیز سے ہے, سب سے زیادہ جو سے اویئر رہنا چاہیے وہ اپنے اعمال سے رہنا چاہیے. آج معاشرے میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم اپنے سے زیادہ دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں.
یہ کیسا ہے, یہ کیوں آیا ہے, یہ کیا پہن کر آیا ہے, یہ کس کا چیز لے کر آیا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے, یہ کیوں ہنس رہا ہے. مجھے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ میں اگر کوئی ایکٹ کر رہا ہوں کسی محفل میں تو میری نیت کیا ہے. تو چنانچہ اگر انسان اپنی برائیوں پہ غور کرے گا نا تو پھر اسے اچھائیوں پہ تکبر کا وقت نہیں ملے گا, اور برائیوں پہ نگاہ کرنے کی وجہ سے اللہ انہیں معاف بھی فرما دے گا, اور اچھائیوں پہ نگاہ کرنے سے تکبر سے بھی بچا لے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جاوید بھائی سوری میں آپ سے آج ایز اے اسٹوڈنٹ بہت ساری سوال کر رہی ہوں کہ میرے اس ٹاپک پر میری بارہا اپنے بزرگوں سے, علماء کرام سے گفتگو رہتی ہے, آف اینڈ آن اسکرین دونوں. یعنی کہ اگر انسان اپنی اندر کی برائی نہیں دیکھ پا رہا تو کیا بھی وہ کہیں نہ کہیں تکبر میں ہی شامل ہوگا کہ میں تو بہت آئی ایم ٹو گڈ ٹو بی بیڈ. ہوتا ہے نا کہ میں تو بہت عمدہ ہوں, بہت اعلیٰ ہوں, اپنی برائی میں کیا, میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے. جی یہ وہی چیز ہے نا کہ انسان اپنی طرف دیکھنے سے مانے, دیکھیے انسان سیلف ججمنٹ جتنی اچھی کر سکتا ہے وہ اتنا کسی ادر پرسن کو جج نہیں کر سکتا. جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اتنا کوئی مجھے نہیں جانتا. صحیح بات ہے. چنانچہ اسی لیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم محاسبہ کی منزل پر آئیں. رات کو جب ہم بستر پہ سر رکھیں لیٹنے سے پہلے تو ایک لمحے کے لیے 24 گھنٹے کا ایک ریویو لے لیں کہ اس 24 گھنٹے میں کتنوں کا دل دکھایا, کتنوں کا دل راضی کیا, کتنا اللہ کے لیے کام کیا, کتنا اپنے لیے کام کیا. میں سمجھتا ہوں ڈیلی کی رپورٹ اگر ہم نے مینٹین کر لی تو قیامت میں ہمارا اعمال نامہ انشاءاللہ سیدھے ہاتھ میں ملنے والا ہے. تکبر کے حوالے سے جواد بھائی نے فرمایا کہ تکبر انسان کو سب سے پہلے خود بتاتا ہے کہ یہ برائی ہے نا. وہ والی بات ہے کہ چور کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے میں چوری کرنے جا رہا ہوں, تو جھوٹ بولنے والے کو پتا ہوتا ہے میں سب سے پہلے جھوٹ بول رہا ہوں. میں بھی ہزار دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مصلحتاً یا اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے بے شک, اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ٹائم پر ایسے ہی جو ہے ہم بولتے رہتے ہیں. تو یہ والی ساری چیزیں جو ہوتی ہے نا, انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر اس کی کیا برائی ہے. اور واقعی میں یہ بات میں بھی سوچ رہی تھی بریک میں بھی جواد بھائی جو آپ نے فرمایا کہ انسان اگر اپنا ہی تھوڑا سا اسیس کر لے نا, اپنے آپ کو سیلف انالیسس کر لے ڈیلی بیسس پہ کہ بھئی آج میں نے کس کا دل دکھایا, آج میں نے کس وقت کیا بات کی, اللہ مجھے معاف کر دے. ان چیزوں کے ساتھ انسان بہت زیادہ پالش کر سکتا ہے. ایک تکبر ہے جو میری نوری بھائی سے بھی اکثر گفتگو رہتی ہے, ہم لوگ ماشاءاللہ افطار کے بعد بھی یہاں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, عبادت کا تکبر. دیکھیے تکبر تو تکبر ہے, اور آپ غور فرمائیں کہ اگر انسان تکبر کی طرف متوجہ ہو, جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ روایات پیش کری, ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. حدیث میں ہے کہ انما الکبریاء للہ رب العالمین, تکبر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زیب ہے. ایک حدیث میں الکبر رداء اللہ, تکبر اللہ کی چادر ہے. فمن نازع شیئا من ذلک اکبہ اللہ فی النار, تکبر اللہ کی چادر ہے, جس نے اس کی چادر میں سے ذرا سے بھی چیز لینی چاہیے اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا. اللہ, یعنی تکبر بندے کو زیب ہی نہیں دیتا. ایک حدیث میں آیا کہ ایاک والکبر, تکبر کرنے سے بچتے رہو, فإنہ اعظم الذنوب, تکبر کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ, وام العیوب, تمام برائیوں کی ماں تکبر ہے. اللہ. آپ اپنے سراؤنڈنگ میں ذرا مسائل پہ غور کریں, جہاں بھی کوئی نہ کوئی آپ کو پرابلم نظر آئے گی, میں لٹرلی آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس کی جڑ آپ کو تکبر ملے گا, کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ تکبر کرنا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ, تمام برائیوں کی ماں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کا تکبر, اب میں آخری جملہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے, آپ فرماتی ہیں فرض اللہ الصلاۃ تنزیہا عن الشرک, اللہ فرض اللہ الایمان تطہیرا من الشرک والصلاۃ تنزیہا عن الکبر. بی بی فرماتی ہیں اللہ نے ایمان کو رکھا تاکہ شرک سے پاک کرے, نماز کو رکھا تاکہ تکبر سے پاک کرے. جو 5 نمازوں میں دو مرتبہ کر کے سجدے میں سر جھکا رہا ہے, اسے تکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا تکبر کرنے والا ابلیس ہے, جس کے لیے اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان نے تکبر کیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ کہتا ہے یہ تو تھا ہی پکے کافروں میں سے, تو ڈریں کہیں تکبر آپ کو کفر تک نہ پہنچا دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ٹرانسمیشن میں اب شامل میرے بھائی حسان بن خورشید کچھ لمحے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. کس طرح کا تکبر ہے جب ہم جاتے ہیں کعبۃ اللہ, جو جیسی نظر پڑتی ہے پہلی, تو بے ساختہ میرے منہ سے اکثر یہ الفاظ نکلتے ہیں, اللہ بار بار اپنے گھر کی حاضری کرتا رکھے, لاتا رکھے, لے جاتا رکھے, بلاتا رکھے. جب میں دیکھتی ہوں خانہ کعبہ کو تو میں کہتی ہوں شہنشاہی تو تجھ کو جچتی ہے, بادشاہی تو تجھ کو جچتی ہے.
یہ شان یہ اونچائی تو صرف تجھ کو جچتی ہے, تو جچتی جو اس کو ہے وہ اور کسی کو جچ نہیں سکتی. یہ میری نظر میں گناہ گار ہوں, ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک علم کی طالب ہوں, لیکن یہ میرے دل سے نکلے تھے الفاظ. جب بھی میں اب جاتی ہوں کعبۃ اللہ, شہنشاہی تو صرف میں یہی دیکھتی رہتی ہوں کعبۃ اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ شہنشاہی ہے, یہ نہیں ہے شہنشاہی تو اور کیا ہے؟ دنیا کے تمام شہنشاہی ڈھیر ہیں, یہ کیا اپنے آپ کو دنیا کہتی ہے اور لوگ کہتے ہیں انسان کہتے ہیں. اگر اجازت دیں, میں نے کبھی انٹرپٹ کیا نہیں, ارے نہیں بھیا, ضروری کہہ رہا ہوں, لوگ بھی ایک بات یاد رکھیں, ہم لوگ روبوٹ نہیں ہیں, روبوٹ نہیں کہ ہے. ہم نے پروگرام اسکرپٹ کر کے لگا دیا, روبوٹ چل رہا ہے. ہم سے بھی اگر کبھی بولنے میں کوئی غلطی ہو جائے بالکل, تو خدا را آپ ہمارے خدا نہ بنے, سبحان اللہ, ہماری نیک نیتی کو کہیں ڈھونڈ لیں ہمارے اندر. ہم سے بھی کبھی آیت اور حدیث میں کوئی اشتباہ ہو جائے, ہمیں معاف کر دیں, ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہے ہیں. ہماری ہوسٹ آپ ہیں, آپ بہت ادب کے ساتھ بات کر رہی ہیں, اگر کوئی لفظ کبھی بولنے میں آگے پیچھے ہو جائے, خدا را خدا نہ بنے, وہ اللہ جب اتنی شدید پکڑ نہیں کرتا تو آپ بھی لوگوں کو تھوڑا ریلیز دیا کریں. اللہ سلامت رکھے میرے بھائی آپ کو, آپ کی محبتیں سلامت رکھے کہ ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. دل بڑا رکھیے گا, رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رب کرم کرنے والا ہے. کرم کیا ہے حسان بھائی پر اللہ کا بے حد, کہ جب ان کو سنتے ہیں تو خورشید بھائی کی یاد آتی ہے. اللہ پاک ان کے اس پڑھنے کو بھی قبول رکھے اور ساتھ ساتھ اور اس میں نعمتیں اور برکتیں عطا کرے. حسان بن خورشید.